ذو وجاجن ولا عرض ذات مہادن ولا خلق ذو اعتماد الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمَظْلُومِينَ صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں آپ میرے مولا کے عزتدار تشریف فرما ہیں۔ طبیعت اجازت دے تو ایک صلوات مولا امیر المومنین کی ذات پہ بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ ماشاءاللہ ہے اجازت سرکار نوکری شروع کر دی۔ بسم اللہ۔ ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، رزق عزت صحت زندگی مولا مزید عطا فرمائے، رحمت اور برکت کا مولا نزول فرمائے۔ بیمار مومنین جہاں پر ہیں امیر المومنین کے صدقہ میں مولا صحت عطا فرمائے، بے اولاد عزاداروں کو مولا عزادار بیٹے عطا فرمائے۔ قدم قدم پر امام زمانہ ہر ماتمی عزادار کی سادات کی مداح خانوں کی مولا حفاظت فرمائے، مرحومین کے درجات مولا مزید بلند فرمائے۔ سادات اور عزادار جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں شہدائے ملت جعفریہ سمیت سب کے درجات مولا بلند فرمائے۔ امام زمانہ شہنشاہ کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے، ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت عطا فرمائے، معرفت عطا فرمائے۔ حسین مولا جلدی جلدی آپ سب کو اپنی زواری نصیب فرمائے۔ قبلہ سے زوار شاہ صاحب کا مالک سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، آپ عزادار سادات مومنین مولا آباد و شاد رکھے۔ حکم کی تعمیل ہو گئی، پھر جیسے سید کا حکم تھا آپ کی زیارت ہو گئی ہے، پھر بات شروع کرتے ہیں جیسے آپ کا دل، میں بھی آپ کے ساتھ ہم سفر ہوں۔ اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام، بکریاں چرا رہا تھا موسیٰ، ہاتھ میں عصا تھا جناب موسیٰ کے، چپ کر گئے ہو۔ اللہ کو پتا تو تھا کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے، بسم اللہ سرکار۔ جان بوجھ کے اللہ نے پوچھا ما تلقا بے یمین کا یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ میں ہوتا تو داد دیتا رہتا۔ موسیٰ نے کہا ہاذا عصایا، یہ میرا عصا ہے، اتوقع علیہا، جب میں سوتا ہوں تو اس کا تکیہ بناتا ہوں، اور جب یہ میری بکریاں بھوکی ہوتی ہیں تو درختوں پہ عصا کو مارتا ہوں۔ خوش تو ہو جاؤ یا تھوڑا سا، وہاں سے پتے گرتے ہیں، بکریوں کے مزاج کا رزق ان تک پہنچتا ہے، بالکل سورۃ طٰہٰ ہے، قرآن مسجد ہے، لے آؤ گے۔ یعنی اللہ نے صرف اتنا پوچھا ہے کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، اگلی باتیں اللہ نے پوچھی نہیں، حضرت موسیٰ نے خود بتانا شروع کر دیا۔ آئیں جی آئیں، بسم اللہ بسم اللہ۔ یعنی کبھی کبھی سوال لا علمی کی وجہ سے نہیں کیا جاتا کہ پتہ نہیں تو اس لیے سوال کیا ہے، کبھی کبھی سوال کا مقصد اور ہوتا ہے۔ جس طرح حضرت جبریل نے اللہ سے پوچھا یا رب من تحت ہذہ الکساء، یہ کون ہے چادر کے نیچے؟ سلامت رہے، آپ کے ہاتھ بلند ہو گیا ماشاءاللہ، مرشد بڑی روحانی منظر بن گیا ہے ماشاءاللہ۔ حدیث قصہ جب آپ پڑھتے ہیں تو کیا جبریل کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے؟ روزانہ تو چکی چلانے آتا ہے، کبھی درزی بن کے آ جاتا ہے، کبھی روٹیاں مانگنے آ جاتا ہے، کبھی جھولے جھولانے آ جاتا ہے، کبھی خدمت کرنے آ جاتا ہے، تو پتہ تو تھا کہ اس میں کیا ہے۔ تو اللہ نے سیدھا سیدھا نہیں بتایا یوں کہ ان کے نام ہی لے لیے، تو اللہ نے کیا کہا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، اللہ کہتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم، ہائے یہ بہت بڑی قسم ہے جی، مجھے جلال کی قسم۔ میں نے کہا پروردگار قرآن قسموں سے بھرا ہوا ہے، تو نے ڈھیر ساری قسمیں قرآن میں کھائی ہیں، لیکن پورے قرآن میں آپ نے میرا اللہ اپنی عزت کی قسم نہیں کھائی، یہاں عزت کی قسم کھا رہا ہے، بہت بڑی قسم ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ اس لیے کھا رہا ہوں کہ جس کی چادر ہے وہ میری عزت ہی تو ہے۔
ہاتھ اٹھانے سے بیوی خیرات عطا کر دیتی ہے. جوان بزرگان ہاتھ اٹھا رہے ہیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کہتے ہیں ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. تو سوال کرنے کا مقصد جبریل کا یہ تھا کہ میں آج اللہ کی زبان سے ان 5 کے فضائل سنوں. تو یہی سوال اللہ نے موسیٰ سے کیا. لطف لینا جناب. ما تلک بے یمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ بھی سننا چاہتا تھا کہ موسیٰ کے فضائل عصا کے موسیٰ کی زبان سے سنتے ہیں. اس نے کہا میں پتے گرا کے بکریوں تک رزق پہنچاتا ہوں، سوتا ہوں تو اس کا تکیہ بناتا ہوں. یہ باتیں اللہ نے پوچھی نہیں، حضرت موسیٰ نے خود بتائی. سارے میرے اپنے بیٹھے ہیں، سردار سادات عزادار بیٹھے ہیں. لفظ کی قیمت چاہیے جی، اس چک سے نہیں ملے گی تو پھر آج کے بعد پڑھنا ہی نہیں. جملہ بہت بڑا ہے. یہ ہے موسیٰ کا عصا، جو اس نے اپنے عصا سے جو کام لیتا ہے اس نے بتائے. جب ہم نجف جاتے ہیں نا، علی شہنشاہ کا سجدہ سلام کرنے، تو وہاں زیارت مطلقہ امیر المومنین، جسے پتہ ہے وہ پڑھتا ہے، جسے نہیں پتہ چلو اس کو معافی ہے، تو وہاں پڑھ کے آتا ہے. ہر بندہ ہے علی کی زری کے سامنے مرشد یہ کہہ کے آتا ہے علی کو، کیا؟ اشہد انکا اصلا، یا علی میں گواہی دیتا ہوں کہ تو علی اللہ کا عصا ہے. اس ہاتھ کا کیا فائدہ جو ہاتھ علی کو حالے کا بھی ہو اور علی کو سلام بھی نہ کرے؟ جو سوچ کے پنجرے میں ہے اس کے لیے بات کھل جائے گی. زیارت میں نہ ہو تو مجھے مار دینا. اگر علی کی زیارت میں جملے ہیں تو پھر خوش ہو جانا چاہیے آپ کو. یار یوں کرو تو اب یہی ہے، یا علی میں گواہی دیتا ہوں تو علی اللہ کا عصا ہے. کیا مطلب؟ اب اللہ بدن تو نہیں رکھتا کہ وہ علی کا تکیہ بناتا ہے یا علی کی ٹیک پہ کھڑا ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہے. لیکن اللہ کی قسم، اللہ کی ساری خدائی علی کی ٹیک پہ کھڑی ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دل لگاتے جاؤ گے تو بڑی ڈھیر ساری باتیں کرنے کو دل کر رہا ہے. جہاں آپ مایوس کریں گے تو ظاہر ہے پھر گھڑی شڑی کا مسئلہ نہیں ہے، پھر مسائل بھی پڑھا جائے گا. اور جو سامنے بیٹھتے ہو نا، یہ مسکرا تو پڑھے کرو. بندہ اپنا اپنا لگتا ہے یار، جو بندہ ہنسدا تو بیٹھا رہے نا. ان کر کے میں نے دیکھو کہ میں ڈر لگ جائے گا جناب، میں تمہاری نوکری کر رہا ہوں سرکار. یا علی میں گواہی دیتا ہوں کہ تو علی اللہ کا عصا ہے. لفظ کی قیمت نہ ملی تو پھر آنے کا مقصد ختم. پھر ٹھیک ہے، پھر جو آپ نے بلا لیا تو میری نوکری ہو گئی ہے. موسیٰ کہہ رہا ہے میرا عصا ہے یہ، کہ جب میری بکریاں بھوکی ہوتی ہیں تو اسے میں حرکت دیتا ہوں. پتے گرتے ہیں درختوں سے، بکریوں تک ان کے مزاج کا رزق پہنچتا ہے. یہ ہے موسیٰ کے عصا کا کام. موسیٰ کی ذمہ داری ہے 20-30 بکریاں پالنا. علی ہے اللہ کا عصا. خدا کی ذمہ داری ہے خدائی کو. واہ 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 خان جی، ایک باری ہاتھ اونچے. حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب خدائی بھوکی ہوتی ہے اللہ علی کو حکم دیتا ہے ذرا حرکت کر یا علی. آپ کمال ہیں جی. یار منبر کوفہ پر علی بیٹھے تھے تو میرے مولا نے بیٹھے بیٹھے نا یوں اپنی شہادت والی انگلی کو بلا تشبیہ حرکت دی. تو کسی نے پوچھا، منبر کے سامنے ایک بیٹھا تھا کوئی تنگ دل بندہ، اس نے کہا یا ابن ابی طالب یہ کیا کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے حکم سے خدائی میں رزق بانٹ دیا ہے. علی اپنی مرضی نہیں کرتا، حکم خدا ہے، کیونکہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ کا مصداق ہے. علی چاہتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. واہ 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 واہ. کبھی ہماری مدد کر دیا کرو یار، آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ یا رسول اللہ. حیدری آباد و شاد رہو.
محفل برخاست ہو گئی، بندے اپنے گھر چلے گئے، مولا اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اگلا دن چڑھا، وہی تنگ دل، اس نے ایک چونٹی پکڑی، کیڑی، اس کو ڈبی میں بند کیا، ڈبی جیب میں ڈالی، ممبر کے سامنے آ کے بیٹھ گیا، یوں یوں کر رہا ہے۔ میرے مولا نے پھر اشارہ کیا، پھر اس نے پوچھا کیا کیا؟ پھر میں کل تجھے بتایا تھا حکم خدا سے، خدائی کو رزق پہنچایا ہے۔ اس نے کہا یا علی کوئی رہ نہ گیا ہو؟ علی فرماتے شک ہے تو ڈبی کھول کے دیکھ۔ قبلہ پورا ایک چاول کا دانہ اس چونٹی کے سامنے پڑا۔ جی ہاں آپ جی ہو جی۔ اور علم حیوانات کے جو ہیں نا تحقیق کرنے والے ادارے جو ہیں ڈاکٹر، ان سے پوچھنا کہ جو کیڑی ہے نا چونٹی قبیلی، یہ 6 مہینے آدھا چاول کا دانہ کھاتی ہے۔ اور امیر المومنین نے اس چونٹی پر پورا خطبہ دیا ہے۔ علی فرماتا ہے یہ کتنی سیانی ہے کہ یہ جب اپنے رزق کو، گندم چاول کو اپنی وہ بل میں لے کے جاتی ہے نا سوراخ میں، تو اس کو ثابت لے کے نہیں جاتی، اس کو توڑ کے جاتی ہے آدھا آدھا کر کے۔ مولا یہ ثابت کیوں نہیں لے جاتی؟ فرمایا یہی تو یہ سیانی ہے، اسے پتہ ہے اگر ثابت لے گئی تو بارشوں میں یہ اگے گا تو میں کھاؤں گی کیا؟ ایک دو جو پہنچ گئے میرے بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھ بلند ہو گئے مثلا۔ تو بسم اللہ 6 مہینے آدھا چاول کا دانہ کھاتی ہے۔ کتنا کریم ہے علی، اور کتنا کریم ہے علی کا اللہ۔ ان دونوں کو پتا تھا چونکہ دشمن کے قبضے میں ہے، چھوٹی سی جان ہے، پورے سال کی روزی کٹھی دے دی۔ علی ہے اللہ کا عصا، وہ ہے موسیٰ کا عصا۔ ایک بات آگئی ہے کروں، حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ جاتے تھے، ہم کلام ہوتے تھے اللہ کے ساتھ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو امتی تھے ان کی تعداد 7 لاکھ تھی۔ مہربانی صاحب۔ اور حضرت موسیٰ کے شہر میں جو گھر تھے ان کی تعداد 1 لاکھ تھی۔ 50 نمازیں موسیٰ کی امت پر واجب تھیں۔ پکا پکایا کھانا اللہ آسمان سے بھیجتا تھا، منہ والسلویٰ، بھنے ہوئے تیتر بٹیر، کھاتے رہے۔ ایک دن اذ قلتم یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، امت نے کہا کہ موسیٰ اب اللہ سے کہو کہ ہم اس ایک ذائقے پہ نہیں رک سکتے کہ یہ روزانہ جو تو بھیجتا ہے، یہ اس ایک طعام پر اب ہم سے صبر نہیں ہوتا۔ تنبت الارض من بقلہا و کسائہا و فومہا و عدسہا، ہمارے لیے زمین سے رزق اگائے، تھوم، پیاز، دال، گیہوں، گندم، سب کا ذکر ہے۔ اگر ہمیں کافر کہنے سے داد نہیں ملے گی تو کوئی بات نہیں، ورنہ میں آپ کی وکالت کر رہا ہوں۔ اگر ہمیں کافر شافر کہنے سے کسی کے بچے بچے پل رہے ہیں تو ہم کسی کے بچوں کے رزق روٹی کے دشمن نہیں۔ ہمیں کافر کہی جا، بچے پالی جا۔ جو جوان بیٹھے ہو میں ہاتھ باندھ رہا ہوں، اسی جملے پہ ضرور بولنا ہے۔ تو کہنے سے اگر مسئلے حل ہوتے تو کب سے ہو جاتے؟ اور ہمارا قصور ہی کیا ہے؟ ہمیں قرآن سے تھوم مل گیا ہے، تمہیں علی بھی نہیں ملا ہے۔ وہ ہاتھ ضرور اٹھائے یار جس کی چھت پہ علم ہے میرے مرشد عباس کا، ہاتھ اچھے حیدری۔ یار دال، تھوم، سارا قرآن میں۔ حضرت موسیٰ نے کہا اچھا خاصا رزق اللہ بھیجتا ہے، شکر پڑھو، کھاؤ اور موج لو۔ انہوں نے کہا بات تو کر، پھر جو وہ حکم دے دیکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ طور پہ سوار ہوئے، ہم کلام ہوتے رہے اللہ کے ساتھ۔ لطف آ رہا ہے نا جناب کو؟ چھٹی کا وقت، اللہ نے کہا موسیٰ اب جا کر لائیں۔ کلیم نے ہاتھ باندھے، اللہ جانتا تھا اس نے کیا کہنا ہے، جان بوجھ کے پوچھا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہتے سرکار میرا اللہ میں نہیں کہہ رہا، امت کہہ رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے تیری امت؟ جی ہمیں اب زمین کا رزق چاہیے، یہ آسمانی رزق اب بند۔ یہ ممبر کے تقدس کی قسم، ماہ مبارک بھی ہے، دن میرے مرشد علی علیہ السلام کے ہیں، بالکل آپ افطاری کے قریب وقت جا رہا ہے، 2 وقت ملنے والے ہیں۔ جہاں بزرگ کہتے ہیں کہ یار 2 وقت جب ملیں تو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔
میں بزرگوں کی بات بھی یاد رکھ رہا ہوں، قسمیں بھی کھا رہا ہوں۔ آپ کے چھٹے مولا فرماتے ہیں جب موسیٰ نے کہا نا زمین کا رزق مانگ رہی ہے میری امت، لہجہ قدرت تبدیل ہوا اور اللہ کی آواز سنا موسیٰ پہلے ہم رزق بھیجتے تھے زمین سے، نہ ہم نے تیری قوم سے جزا مانگی نہ صلہ مانگا، اب انہوں نے رزق مانگا ہے آسمان سے بھیجتے تھے تو کوئی جزا نہیں مانگی، اب تیری امت نے رزق مانگا ہے زمین کا۔ موسیٰ زمین کا مالک کوئی اور ہے، جو پہنچ گئے انہیں میری طرف سے واہ ہے، غازی کی قسم ہے جو پہنچ گئے۔ کیا لوگ مل گئے شام کے وقت، آپ کی زیارت ہو گئی ہے یار، تھوڑی کوشش کرنا ہے۔ جسے زمین کے مالک کا پتہ ہے وہ بولا ہے، جسے نہیں پتا اس کے لیے بات کھولتے ہیں۔ اللہ کی پوری کائنات میں ایک میرا مولا علی علیہ السلام ہے جن کا ایک لقب ہے ابو تراب۔ ذرا بول پڑو ادھر والے بھی، ابو تراب کا معنی ہے زمین کا مالک، یا ابو بمانی ابا نہیں، مالک۔ جتنی زمین ہے اس کا مالک علی ہے۔ جو لڑائی ہم سے بندے لڑتے ہیں علی شہنشاہ کی وجہ سے، تو یہ اللہ سے شکوہ کر، ہمارا تو جرم ہی کوئی نہیں، ہم تو مشورے میں بھی نہیں ہیں۔ ہم نے اللہ کو مشورے نہیں دیا کہ علی کو کعبے میں بھیج، ہم نے نعرے لگانے ہیں، علی کو ید اللہ وجہ اللہ بنا ہم نے خوش ہونا ہے، علی کو ولی اعظم بنا ہم نے صلواتیں پڑھنی ہے، علی کو یہ مقام دے ہم نے اٹھ اٹھ کے نعرے لگانے ہیں۔ اللہ نے خود بنایا علی کو سب کچھ، یہ لڑائی اللہ سے بنتی ہے، ہم سے تو بنتی نہیں ہے۔ اور باقی جو نماز ہے، عبادت ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ نہ شیعوں کی عبادت ہے نہ اہل سنت کی عبادت ہے، نماز اللہ کی عبادت ہے۔ جس کی عبادت ہے وہ علی کے دشمن کی قبول نہیں کرتا تو جعفر کیا کرے؟ آپ کو ساری واہ واہ ہے جو ہاتھ اٹھا اٹھا کے علی کو سلام کر رہے ہیں۔ یہ مسائل اللہ کے ہیں۔ حیدری زمین کا مالک علی ہے، جتنی زمین ہے ساری کا مالک علی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بھی مرے، جب مرے، جہاں مرے، جب وہ قبر میں جاتا ہے تو کرسی علی کی لگتی ہے۔ اس کی دلیل اتنی بڑی ہے بادشاہ میرے پاس کہ میرا دل کرتا ہے خود کو واہ واہ کروں۔ کیوں علی ہی کیوں آتے ہیں؟ چونکہ وہ جو 5-6 فٹ کا قبر کا ٹکڑا ہے نا زمین کا، وہ اس وقت اللہ مرنے والے کے نام لگاتا ہے، اور جب زمین انتقال چڑھے تو مالک کا ہونا ضروری ہے۔ واہ 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 واہ، آپ کو واہ واہ سار، آپ کو سارے جیتے رہو جو ہاتھ اٹھا اٹھا کے میرے بادشاہ کو سلام کر رہے ہیں۔ کبھی وہ ہاتھ محتاج ہی نہ ہو، ہاتھ اونچے، حیدری۔ یار روزے کی حالت میں آپ اتنی توجہ کر رہے ہیں، قسم سے میں جعفر جنت کے دروازے تک آپ کا مقروض رہوں گا کہ روزے میں شام کے وقت زیادہ نقاہت ہوتی ہے، لیکن آپ کمال کر رہے ہیں۔ ساری زمین کا مالک علی ہے۔ میں 70 73 72 سے کوٹ مومن سے گزروں تو میں نے دیکھا یار مسلمانوں کا شہر ہے، مومن بھی ہیں، عزادار بھی ہیں، شیعہ سنیوں کا یہاں پہ گھر بھی ہیں، تو میں نے مثلا آپ کے ڈیرے پہ آ گیا، میں نے کہا یار میں حسین کا ذاکر بھی ہوں، نماز پڑھنی ہے پڑھ لوں۔ حتیٰ کہ یہاں تک حکم ہے کہ آپ مہمان بھی کسی کے پاس بنیں اور نماز پڑھیں تو میزبان سے پوچھیں، جب کوئی میزبان کیوں منع کرے گا، لیکن حکم ہے کہ پوچھیں۔ اور اگر دوران نماز پتہ چل جائے کہ میرا جو میزبان تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے تو نماز توڑیں، کیونکہ اب مالک بدل گیا ہے۔ واہ 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 واہ، اتنے تک یہ فقہی مسائل ہیں۔ تو میں نے پوچھنا ہے آپ سے کہ 4 رکعت میں نے ظہر پڑھنی ہے یا عصر پڑھنی ہے تو پڑھ لوں، اگر آپ کہیں پڑھ تو بسم اللہ، اگر آپ راضی نہ ہوں اور میں پھر بھی پڑھوں تو وہی نماز اللہ قیامت کا دن میرے منہ پہ مارے گا کہ جب گھر کا مالک راضی نہیں تھا تو کیسے پڑھتا رہا، غصبی جگہ پہ پڑھتا رہا، ہاتھ باندھ رہا ہوں، منت کر رہا ہوں، علی سے پیار کر لو، چونکہ ساری زمین کا مالک ہے علی۔ اگر علی اچھا نہیں لگتا سجدے زمین پہ کیسے ہوئے؟ وہ ہاتھ بلند ہو گئے ہیں جن ہاتھوں کو سیدہ نے چنا ہوا ہے۔ حیدری سلامت رہو، سلامت رہو۔ میں نوکر ہو گیا بادشاہ، یہ گھر ہے میرا 70، آپ میرے مال سردار بیٹھے ہیں۔
ساری زمین کا مالک علی ہے، جب تک زمین ہے ملکیت علی کے نام ہے۔ اب میں کیا کروں؟ اللہ نے علی کو زمین کا مالک بھی علی کو بنا دیا اور اپنا گھر بھی زمین پہ بنوا دیا۔